عبدالستار ایدھی صاحب کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں سے پوچھا کہ آپ نے تو ہزاروں لاشیں دفنائی ہیں، کبھی کوئی لاش ایسی دفنائی جو بھولے نہ ہو؟ انہوں نے کہا یوں تو کئی لاشیں ایسی ہیں جو میں نے دفنائی ہیں، میں انہیں نہیں بھول سکتا، لیکن ایک لاش ایسی ضرور ہے جس کا میں یہاں ذکر کروں گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس لاش کے ساتھ ہوا کیا، اور آپ پھر اپنی عبرت بھی یاد رکھیں گے۔ یہ جو لوگ پیسے، طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں، وہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے۔ اچھا، اب ایوری ون واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ کوئی لیں گے، کوئی جلی کٹی لاش، کوئی بوری بند لاش کا نام، یا کوئی دھماکے میں یا کہیں اور کوئی قتل، یہ وہ۔ انہوں نے واقعہ جب سنانا شروع کیا تو پوری دنیا اس واقعے کو اب کوٹ کرتی ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ لگایا اور کہنے لگے کہ نہ اس لاش پہ کوئی تشدد تھا، کیونکہ کراچی میں تھے، بوری بند لاشیں ملتی تھیں، اتنا تشدد، ٹارچر، نہ کچھ ایسا تھا، نہ کوئی سرکٹی لاش تھی۔ یہ لاش تھی ایک بزرگ کی، اور بال ٹرم، کٹے ہوئے، ناخن بالکل صاف اور زبردست قسم کی بالکل ٹرم ایک لاش تھی۔ انہوں نے کہا میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی باوقار شخصیت کی لاش جو ہے، اس کو اس کے گھر والوں نے کیوں نہیں دفنایا؟ اور وہ ایک گھر سے اٹھا کے لائے تھے، جو رضاکار تھے وہ اس گھر سے اٹھا کر لائے تھے، اور وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یوں تو ہمارے پاس کئی ایسی لاشیں آتی تھیں، ایون اس طرح کی لاشیں بھی آتی تھی جو صاف ستھری ہوتی تھی، پر ان کے وارث نہیں ہوتے تھے، ہمیں انہیں دھو کے دفنانا پڑتا تھا۔ میں اس لاش کو غور سے دیکھتا رہا تو اس کراچی کے رضاکار جو اس کو لاش کو اٹھا کے لائے تھے، انہوں نے مجھے کراچی کی سب سے پوش بستی کا نام لیا۔ اب آپ گیس کر لیں کہ کراچی کی سب سے پوش بستی ان کے دور میں کون تھی، اور اس میں سب سے بڑے بینگلو کے سامنے یہ لاش ادھر سے ہی اٹھا کے لائے تھے۔ تو رضاکار بتانے لگا کہ ہم جوں ہی بنگلے کے سامنے پہنچے، اب رضاکار وہ واقعہ سناتا ہے۔ اچھا، اب میں اس بستی کا آپ کو نام بھی کوٹ کر دیتا ہوں، ڈیفینس کراچی کی لاش تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس کے باہر پہنچے تو ایک گاڑی تھی، اور گاڑی بھی بہت مہنگے برانڈ کی گاڑی تھی۔ اس گاڑی میں خاتون اور کچھ بچے بیٹھے انتظار کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں نا ایک صاحب ہڑبڑاتے ہوئے آئے اور کہا تم لوگوں نے بڑی دیر کر دی، اور ہم سے تھوڑا سا الجھ پکڑ سے گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لفافہ پکڑیں، جتنا بھی تدفین پہ خرچہ ہوتا ہے یہ کریں، اچھی سے اچھی قبر کا ارینجمنٹ کریں، بہترین سا غسل کریں اور انہیں دفنا دیں۔ اتنے میں گاڑی سے آواز آئی خاتون کی کہ تمہاری اس تقریر کے چکر میں نا ہماری ایئرپورٹ کی فلائٹ مس ہو جانی ہے۔ کہتا ہے میں گاڑی کی جانب دیکھنے لگا اور بعد میں وہ شخص چلتا بنا۔ رضاکار کہتا ہے کہ وہاں جو دروازے پہ نوکر کھڑا تھا ڈیفینس کراچی کے دروازے پر، اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لاش جو ہے یہ کس کی لاش تھی؟ اس نے کہا یہ اس کوٹھی کے، جو اتنی مہنگی کوٹھی ہے، اس کے مالک کی لاش تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر یہ اس کے مالک کی لاش تھی تو یہ شخص کون تھا جو لفافہ دے کر چلا گیا؟ اس نے کہا یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور جو گاڑی میں بیٹھی چیخ رہی تھی خاتون، وہ اس کی بہو تھی، اور یہ کافی عرصے سے اسی مکان میں رہتے تھے۔ اب ان لوگوں کی فلائٹ تھی، بک ہوئی بھی تھی سارا کچھ، اور یہ کبھی کبھار ملنے آتے تھے، ہم نوکر ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کی اچانک ہارٹ اٹیک سے یوں ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کی فلائٹس اور ٹکٹس بک تھیں تو انہوں نے جانا تھا، اور ادھر سے ان کی میٹنگ سکیجول تھی، اس کی بیوی بھی وہاں باہر کے ملک میں کام کرتی ہے، اور وہ چلے گئے۔ اب یہ واقعہ آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی کوئی من گھڑت سی بات ہے، لیکن دس ریئلی ہیپنڈ ان ڈیفینس کراچی۔ تو کہتے ہیں کہ ایدھی صاحب یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے پھر رضاکار بھی ساتھ انہوں نے ہٹا دیے، اور ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود پھر اس لاش کو غسل دیا، اور کہتے ہیں میں جوں ہی اس لاش کو غسل دینے لگا کہ تو مجھے غسل دیتے دیتے بار بار اس بات کا احساس ہونے لگا کہ یہ شخص اپنی زندگی میں کتنا معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا کیا ناز نخرے نہیں اٹھائے ہوں گے، کیسی کیسی جو ہے یہ ان کی ناز نخرے نہیں اٹھاتا ہوگا، ان کے اسکول کے بیگز لینا، ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا، اکلوتا بیٹا تھا تو کس طرح اس نے اسے پڑھایا ہوگا، پھر ملک سے باہر بھیجا ہوگا، اپنے پوتے پوتیوں کو کتنا مس کرتا ہوگا۔ اور آج
ایک فلائٹ کے چکر میں ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ آخری ٹائم اس کو دفنا کر جاتے. کہتے ہیں مجھے اس دن انسانیت پر سے نا میرا اعتبار بالکل اٹھ گیا اور میں رو پڑا کہ کاش ہم اپنی اولاد کو عیش و عشرت دینے کی بجائے یہ بڑے بڑے گھر، یہ بڑے بڑے بینگلوز، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس جو ڈیفینس کراچی سے اٹھایا، باہر کے پڑھایا اور بعد میں ایسی بہو لے کے آئے، یہ دینے کی بجائے اگر ہم اس کو تعلیم، تربیت اور آداب سکھا دیں اور اولاد کو محبت کرنا سکھا دیں تو ہم پتہ نہیں کتنا بڑا تحفہ دیں. تو میں یہ ویڈیو اور یہ واقعہ آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اتنا مٹیریلسٹک کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی تمام اولاد کو لگایا ہوا ہے پیسے کے پیچھے، منی گریبنگ کے پیچھے، مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے. ہم نے، آپ آج گیس کر لیں جو آپ کے سامنے بچے پھر رہے ہیں، آپ انہیں کتنا کو وقت دیتے ہیں، ان کی تربیت کو کتنا کو وقت دیتے ہیں. مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ ڈاکٹرز جو اپنی بزی پریکٹس میں سے اپنے بچوں کو جا کے ٹائم دیتے ہیں. اینڈ سوری ٹو سے آئی ایم ناٹ ون آف دیم. اور مجھے افسوس بھی کبھی کبھی اس بات کا ہوتا ہے کیونکہ میں اس طرح وقت نہیں دے پاتا، کیونکہ شاید میں انتھوزیاسٹک بہت زیادہ ہوں، میڈیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے، میڈیکل کے کاموں میں پھنسے ہوئے، پھر پیشنٹس اتنے، پھر ان کو دیکھنا، ان کے لیے پین اتنا زیادہ، سٹریس، پھر ہر وقت کا سٹریس. تو مجھے ایک رات بڑا اس بات پہ دکھ ہوا اور یہ واقعہ میں نے اس کے بعد ہی پڑھا. اور شاید میں ذاتی طور پہ اگر آپ کو اس سے سبق سکھا رہا ہوں تو میں پہلے خود اپنے اوپر یہ سبق امپلیمنٹ کروں گا کہ میری بیٹی، میں بہت تھکا ہوا تھا، 1 بجے رات کے میرے پاس آ کے نا بار بار، 6-7 سال کی ہے وہ، آ کے لیٹے کہ پاپا کارٹون دیکھنے اکٹھے. اچھا مجھے اس بات کا بالکل، میں بہت تھکا ہوا تھا، مطلب میں نے 80-90 مریض دیکھے ہوئے تھے، بالکل میرا دماغ سن ہوا پڑا تھا اس ٹائم، اور میں کہتا تھا میرے قریب نہ آئے کوئی بندہ. اب وہ ضد کرنے لگ گئی میں نے کارٹون دیکھنے ہیں، تو میں نے اس کے ساتھ کارٹون تو نہیں دیکھنے تھے، میں نے بیگم کو کہا کہ اس کو سلاؤ جا کے اور اس کو لے جاؤ، یہ جا کے سوئے آرام سے نا. تو اس کو لے گئی، لیکن مجھے اس کے بعد 2 گھنٹے نیند نہیں آئی. تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یار میں 80 مریض تو دیکھا ہوں، میں اپنے کاموں میں تو مگن ہوں، لیکن مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے میری بیٹی کو دینا میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھے. تو مجھے اپنا ورک لوڈ کم کرنا ہوگا، آئدر ان دی فارم آف میں ہیومینٹی کروں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، یا اپنا ورک لوڈ جو اتنا بڑھایا ہوا ہے مجھے اس کو کم کرنا پڑے گا اور مجھے اولاد کو ٹائم دینا پڑے گا. تو یہ وہ میجر غلطی ہے. میں آپ کو اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو بالکل کسی اور پر نہ لیں اور اس بات کو سمجھے کہ دس از اے ریئلٹی آف لائف. اب اگر آپ تربیت میں یہ کام نہیں کریں گے نا، اب اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے، جیسے مائیں آج کل پارلرز، ٹک ٹاک اور بزی ہیں اور نہیں ٹائم دیتی، باپ تو ویسے ہی ٹائم نہیں دیتے، پھر اوپر سے مہنگائی، پھر پاکستان کے حالات، تو پھر ایک ایسی پود ضرور آگے چل کے ایسی آ سکتی ہے، جیسے اوورسیز میرے بھائی بہن مجھے جو سن رہے ہیں جو خود باہر ہیں، بچوں کو پیسے بھجواتے رہتے ہیں اور اینڈ میں وہ ان کے لیے بالکل بے حس ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس یہ ابا نہیں آیا، ATM آیا. تو جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا اولاد کے اندر، جو میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کے اندر ہو، تو پھر یہ والے واقعے ہوتے ہیں جو ڈیفینس کراچی والا واقعہ میں نے سنا ہے. آپ کے بچے ہیں، آپ انہیں پیدا کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو گیو دیم ٹائم. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھیں، انہیں کہانیاں سنائیں، ان کے ساتھ بکلیٹس پہ بیٹھیں. لیکن اچھا، میرے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو میں رات 10 بجے فون کروں نا، یہ 11 بجے بعض اوقات کوئی کیس ڈسکس کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر رؤف نام ہے ان کا، انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ ہے. جب آواز آئے گی پیچھے کسی کاکے نے آنے کی، رونے کی آئے گی، میں بچوں کو سلا رہا تھا. اچھا اب ٹیکنیکلی ہی از اے گڈ فادر، پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو اتنا بزی ہے پر ہی گیوز ٹائم. وہ اپنی بیگم کے نہیں ذمہ ڈالتا، خود سلا رہا ہوتا ہے. تو پھر تربیت کا عنصر شاید اس کا بہتر ہو گیا، میرے سے بھی بہتر ہو گیا. تو یہ میں آپ کو یہ صرف، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیفینس، اگر میں چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیفینس کی لاش کی طرح دفنایا جائے، تو پھر تو آپ یہی کام کرتے رہیں، یہی کانڈ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں. نہیں تو آج جائیں اور اولاد کی تربیت پر ٹائم انویسٹ کریں. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ گڈ ٹائم. ان کو پازیٹیوٹی سکھائیں، منفیت سے دور لے کر جائیں. دین یو ول ریئلائز کہ آپ ڈیفینس کی لاش کی طرح نہیں دفنائے جائیں گے. پھر مرنا تو سب نے، میں نے بھی مرنا ہے. اگر ایوریج زندگی گزار لی 60-65 میں، تو میں بھی کسی، کیا مجھے عیدی دفنائیں گے؟ پھر عیدی فاؤنڈیشن دفنائے گی کہ یار اتنی معتبر لاش ہے، پھر ڈیفینس سے اٹھائیں گے مجھے. تو یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ڈیفینس کی لاش کی طرح خود کو دفنانا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جنازہ آپ کی اولاد اپنے کندھوں پہ سکون سے اٹھائے
اور عزت سے دفنائے اور 4 بندے رو رہے ہوں آپ کے جنازے پہ. یہ فیصلہ آج کر لیں آپ کہ آپ نے اپنے وقت میں سے کتنا وقت اپنی اولاد کو دینا ہے اور کتنا نہیں. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.